اب میں بریفلی جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں، میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے. سافٹ امیج کا کیا مطلب ہے کہ سافٹ امیج کیا کہ ہم کیا ہیں کہ ہمیں سافٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے؟ یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سافٹ امیج دینا چاہیے؟ اور کیا پاکستان کا سافٹ امیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی؟ ہمیں اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ احساس کمتری ہے. جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے. اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ لفظ سنا تھا، انلائٹنڈ ماڈریشن. کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن. ساروں نے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم ماڈریٹ لگیں گے. تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے، یعنی ساروں نے ویسٹرن کلوتھ پہننے شروع کر دیے، سب نے سوٹس پہن لیے، ہم ماڈریٹ ہو گئے. کیا یہ ہے ماڈریشن؟ سو یہ پلیز سمجھیں، یہ احساس کمتری جب آپ میں کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے. ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کرنا، ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے، جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے، جو بلیو کرتی ہے، اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے. وہ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرتی، کسی سے قرض یا بھیک نہیں مانگتی. تب دنیا عزت کرتی ہے. آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی، آپ اس کی عزت کریں گے. امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا، کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا. تو ہمیں جس طرف جانا ہے، ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے. اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک ہو. دیکھیں، قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہے. انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے، چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں، تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. کبھی اگر مثلا میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم ہے کلب کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہی بنوں گا. جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی، اتنے اوپر جاؤں گا. تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کو خوش کرتے پھرے، جی سافٹ امیج بتائیں، جی ہم بھی بڑے. یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی. ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں اس میں کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پاکستان کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ؟ ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے 80s کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا. مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے. رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے، ان کی امریکہ میں بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو. پھر جب 9/11 کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہہ کے ان کے پیچھے، ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے. تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا. تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں. ہمیں کبھی بھی، جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں. کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے، ان سے کوئی بینیفٹس لے کے، اس کا نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ دیر از نو فری لنچ. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ ملے گی یا کچھ، اس کے پھر بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا، اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا. ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا، اپنے علاج نہیں کروا سکے گا، اپنی انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکے گا. تو قوم نے ٹیکس دینے ہیں. کسی کے اوپر ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے. جیسے جیسے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہے گا. میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، جو پوٹینشل پاکستان میں ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا پوٹینشل ہے. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو. ہم انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ جی کوئی اور آ کے ہمیں اوپر لے جائے گا. یہی قوم
جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی. سب کچھ ہے یہاں, کوئی چیز, کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی. لیکن جب ہماری سوچ ہی یہ ہو کہ ہم نے, جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے سافٹ امیج کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں نے تھوڑی دیکھی, بالکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیومنٹریز بنانی چاہیے. میں اپنی فلم انڈسٹری کو, ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. ڈاکیومنٹریز بنائیں, فلمز بنائیں, کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے. کیونکہ مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا, پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا. ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری فلم انڈسٹری اچھی بلی چل رہی تھی, پیچھے رہ گئی. پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کاپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلمیں. دیکھیں ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنا راستہ نکالتے ہیں. آپ کاپی تو اچھی کاپی بن جائیں گے, اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی کاپی کر لیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو صرف اوریجنل کی ہے. تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اوریجنل تھنکنگ کرنے کے چیپ ہندوستان کی کاپیز شروع ہوگی, خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آئے. لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا. پھر جو ہمارے یہاں پرفارمنس میں نے دیکھے زبردست, کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصرت فتح علی خان کا. اور ہمارے جو یہاں کے یوتھ, بہت ٹیلنٹ ہے یہاں. عاطف ہمارا بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی وہاں مقابلہ نہیں کرتے. ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں. ہم کرکٹ میں, ہم ہندوستان 7 گنا بڑا ملک تھا. میں نے ہندوستان کے خلاف 24 ون ڈے میچ کیپٹن کیے ہوں گے, 19 جیتے ہم, 1 وکٹ آیا تھا. تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے. چھوٹا ملک تھا لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسل کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کرمنلز آ کے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. ایک فیکٹری کے اوپر آپ چور کو بٹھا دیں, فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی, ملک کیسے نہیں بیٹھے گا. سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ میں. ہمارے میں سب کچھ ہے, ہمارے میں ٹیلنٹ ہے. اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں. پاکستان سے باہر ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی بیٹھا ہے. ہر فیلڈ کے اندر لوگ ایکسل کرتے ہیں. صرف ہم نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو الاؤ کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے. تو وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی چینج نہیں آیا, یہ برا ہے. ایک سسٹم جب ایک پرانی عادتیں پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ چینج, مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں. لیکن یہ مطمئن ہو جائے سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا ہے یہ خاص اللہ کا ملک ہے. اس پہ جو ٹورزم میں پوٹینشل ہے, جو اس کی زمین اللہ نے زرخیز دی ہے, جو اس میں ورائٹی دی ہے, جو ڈائیورسٹی دی ہے, یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے. جو کانڈے ناسٹ نے جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی. تو وہ ایسے نہیں لکھتے.